السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو ایسے لوگ پڑھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو قرآن مجید سے یا حدیث شریف سے خاص ایسی دعا بتائی جائے جو اولاد کے حصول کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کے لیے ہو۔ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، عقیم کر دیتا ہے، یعنی بانجھ بنا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بھی وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کرتے رہے، اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو بڑھاپے میں جا کر عطا کی، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں۔ تو بہرحال جو سوال کیا گیا ہے اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہرحال ایسی کچھ دعائیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کے لیے ہیں۔ اگر ان کو پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مسلسل اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس میں ایک دعا سیدنا زکریہ علیہ السلام کی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اولاد کے حصول کے لیے۔ یہ دعا جو ہے سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں 89 نمبر جو آیت کریمہ ہے اس میں ہے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے یعنی ایسے نہ چھوڑ کہ میرا کوئی پیچھے وارث ہی نہ ہو، اگرچہ تو سب سے بہتر وارث ہے، لیکن مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے علم کا وارث بنے، میری نبوت کا وارث بنے، میری میراث علمی کا وارث بنے، اور وہ میری طرح اللہ تیرا نبی ہو اور وہ امت کو سمجھائے، بتائے، دین سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا فرمایا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اس طرح بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو جو ساری زندگی مانگتے رہے لیکن بوڑھے ہو گئے تھے، تو تعجب سے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی اب تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ بیٹا پیدا نہیں ہوگا، وامراتی عاقرہ، وہ تو اب ایسی عمر میں چلی گئی جس میں عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بھی وہ سفید ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کا نام بھی رکھا، بچپن سے ہی نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور دعا قرآن مجید میں ملتی ہے، سورہ فرقان کے اندر 74 نمبر آیت کریمہ ہے کہ یہ دعا جو ہے اللہ سے اولاد لینے کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو اپنا ہم سفر، شریک سفر یعنی بیوی، اس کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے، اور بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اگر وہ یعنی کوئی کہنا نہیں مان رہے یا ان کے اندر اصلاح کا پہلو غالب نہیں ہے تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سورہ فرقان کی یہ آخری آیات ہیں، ان میں یہ دعا موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں کے ذریعے، ہماری اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔
تو یہ دعا بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک دعا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود ہے سورہ قصص کے اندر 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر کو چھوڑ کر مدین میں چلے گئے تھے، جب ان کو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ فرعون اور اس کے درباری مشیر اور اس کے حواری وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، تو آپ وہاں سے چلے گئے، مدین گئے، وہاں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ بعد نے کہا وہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، بعد نے کہا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کسی نے کہا وہ نبی تھے، کسی نے کہا نیک بندے ہیں، مفسرین کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ بہرحال ان کی 2 نوجوان بیٹیاں تھیں جو پانی پلاتی تھی، بکریاں چراتی تھی، لیکن اس وقت پانی پلاتی تھی ایک خاص جگہ سے، پانی کنویں سے کھینچ کے پلاتے تھے لوگ بکریوں کو، کئی لوگ مل کے وہ ڈول نکالتے تھے، تو جب سارا پانی پی کر بکریاں جانور گندا کر کے چلے جاتے تھے تو یہ پلاتی تھی، تو آپ نے ان کے لیے تازہ پانی نکالا تاکہ بکریاں تازہ پانی پی لیں۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، تو یہ اتنی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہے، اور یہ دعا کیا تھی یہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو جو بھی میرے اوپر بھلائی اتارے، جو بھی میرے اوپر اپنی طرف سے رحمت اتارے، اے اللہ میں اس کا فقیر ہوں، تو یہ مجھے نصیب فرما۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی ان میں سے آئی جس نے پیغام دیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی جیسے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کے ساتھ آگے آگے چلتے ہوئے گھر گئے، وہ پیچھے سے ایک کنکر پھینک کے گھر کا رستہ بتاتی جاتی تھی، اتنی با حیا ماشاءاللہ وہ بچیاں تھیں۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی انتہائی با حیا تھے اور انتہائی طاقتور بھی تھے، جیسا کہ ایک ڈول اکیلے ہی آپ نے نکالا۔ تو جب وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا اس شرط پر کہ آپ میرے پاس رہیں گے، میری بکریاں وغیرہ کا خیال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دیا، رہنے کے لیے جگہ بھی دی، خوف سے امن بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے زوجہ بیوی بھی عطا کر دی، اور شاید بعض جگہ اشارہ ملتا ہے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر یہ دعا رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ اس کے بارے میں موجودہ علماء جو ہیں یہاں عرب علماء، ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کثرت کے ساتھ نماز کے سجدے میں، فرائض کے سجدوں میں، سنن پڑھ رہے ہیں، سنتے ان کے سجدے میں، رواتب پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کے سجدوں میں زیادہ سے زیادہ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا قبول فرمائیں گے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ تھوڑی دیر دعا کر کے یہ کہیں کہ اللہ میری تو سنتا ہی نہیں، میں نے بہت دعا کی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایسے لفظ نہ بولو، بلکہ یقین کے ساتھ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ اولاد دے دے تو پھر یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اولاد کی اصلاح بھی ہوتی رہے اس دعا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا، اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہم اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، اور جو زبانیں ہیں ان میں مانگ سکتے ہیں۔ اور نوافل کے اندر بعض علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ کسی اور زبان میں بھی دعا سجدہ وغیرہ میں کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کے پاس اولاد موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔